لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اس سے بیدار ایک صلوات پڑھنے مل کے محمد و آل محمد. مقام معیت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا تو اس اشرے کے اعتبار سے غالباً نویں اور اگر اس موضوع کو آپ مد نظر رکھیں تو آج چوتھی نشست ہے. اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کا سہارا لیا گیا وہ سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو اللہ کی بارگاہ میں سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ان میں سے کچھ تو اپنی نذر و عہد و میثاق و پیمان کو پورا کر چکے، کچھ انتظار کی حالت میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان پر زمانے کی نیرنگیاں اثر نہیں کریں گی اور یہ اپنے وعدے کی ایفا کے لیے اس انتظار کی حالت میں بھی اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہیں گے. سورہ مبارکہ احزاب میں عمدہ مطالب جو ہیں، جو زیادہ تر مطالب ہیں، وہ مطالب جنگ احزاب کے بارے میں ہیں. اور اس سے پہلے کی آیات میں بھی پروردگار عالم نے مومنین کی کچھ صفات کو ذکر کیا ہے اور مومنین کے لیے ایک نمونہ عمل بھی پیش کیا ہے. اور اسی سورہ کی ایک آیت کا حصہ جس کو آپ اکثر سماعت کرتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. یہ اسی سورہ کی ایک آیت کا اس سے 2 آیتوں پہلے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے. بس میں اور آپ معیت کی منزل پر جب پہنچیں تو اس معیت کو درک کریں کہ جس معیت کے اثرات یہ ہوں کہ جب کوئی شے کسی پر فنا ہو جائے تو پھر اس کا ہی وجود باقی رہے، باقی سب اس کے وجود کے اندر منحل ہو جائے. بس اس مقام تک ہم جب پہنچے اور ہم نے چند ایک حضرات کا کہ جو کہ غیر معصوم تھے، ان غیر معصوموں کی فہرست میں بھی بالآخر ہم جب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں غیر معصوم ہے اور وہ قابل تعظیم و تعریف ہے تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتی کہ اگر غیر معصوم ہے تو اس راہ پر چلنے کے قابل نہیں ہے. ہم جب عصمت کے درجے کو بیان کرتے ہیں نا تو وہ عصمت کا درجہ جو من جانب اللہ ہے وہ ایک عہدہ بھی ہے. مثلا حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
جو اصحاب قصہ ہوں یا ائمہ معصومین علیہ السلام یہ عصمت کبریٰ کے حامل ہیں. اب یہاں جب ہم کہیں گے عصمت کبریٰ کے حامل، یعنی یہ ایک عہدہ ہے جو من جانب اللہ ہے، یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو اللہ کی جانب سے ان کو عطا کیا گیا ہے. بعض ذوات قدسیہ ایسی ہیں کہ جنہوں نے ان کی اتباع میں زندگی کو گزارا. مثلا حضرت سلمان کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، حضرت ابوذر کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا. اگر یہ اس وقت ٹھہر جاتے اور اپنے قدموں کو روک لیتے اور اتباع سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے اور یہ کہتے کہ جناب وہ معصوم ہیں اور ہم غیر معصوم ہیں، ہم کیسے ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، ہم کیسے ان کی راہ پر چل سکتے ہیں. ان ہستیوں نے میرے اور آپ کے لیے حجت کو تمام کر دیا ہے. مثلا اگر روز قیامت میں یہ عذر لے کر پیش ہونا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. اگر روز قیامت کو یہ عذر لے کر پیش ہو بارگاہ پروردگار عالم میں کہ پروردگار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا کہہ رہا ہے، اے پروردگار عالم تو آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے، اے پروردگار عالم تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارے لیے جو ذات اسوہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ان کی آل پر یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کبھی لکم فیہا اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ موجود ہے. فی ابنت رسول اللہ لی اسوہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات میں میرے لیے اسوہ موجود ہے. یہ احادیث جو بیان کر رہی ہیں پروردگار وہ معصوم تھے، ہم غیر معصوم تھے، ہمارے لیے کوئی ایسا اسوہ بنا کر بھیج جو ہم جیسا ہو، ہمارے لیے کوئی ایسا اسوہ بنا کر بھیج جو ہم جیسا ہو. تو آقا آپ جانتے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کہا کرتے کہ وہ ہم جیسے یا ہم ان جیسے، توجہ رکھیے گا، ہم یہ نہیں کہا کرتے کہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے. البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ آدھی آیت کو پیش کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، کہو اے حبیب کہہ دو میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ یہ عادی بات ہے. آج اس کو میں ذرا منطقی رنگ دے کر لاجک کا پہناوا پہنا کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا یہ کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے. صرف ایک آدھی بات کو لے کر پوری آیت کیا ہے، پورا تذکرہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس لباس بشریت میں آیا ہوں. فرق کیا ہے، یوحا الی مجھ پر وحی آتی ہے، اور وحی کی بھی وہ قسم جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے عرفہ ہو، جو سب سے بلند ہو، مجھ پر اس قسم کی وحی نازل ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جب اعلیٰ جملہ آپ نے لیا تو کہا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح منطق میں انسان کو کیا کہا گیا ہے، انسان کو منطق میں ایک جنس ہوتی ہے، ایک فصل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے پوری تعریف کو سامنے بیان کیا جاتا ہے. سمجھ لیجئے انسان کو منطق میں کہا گیا حیوان ناطق، حیوان ناطق، بولنے والا جاندار، بولنے والا، کلام کرنے والا جاندار. اب یہاں پر ایک ہے حیوان، ایک ہے ناطق. اگر حیوان کی خالی بات کی جائے تو اس میں فرض بھی آ جائے گا، اس میں حمار بھی آ جائے گا، کیونکہ ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ میں عموماً عربی ہی لفظ استعمال کروں. یہ حمار لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، گدھے، اس کو ہم اردو میں ترجمے میں گدھا کہتے ہیں. فرس، گھوڑا وہ بھی حیوان، حمار بھی حیوان، دوسرے اور چلنے پھرنے والے بھی حیوان، لیکن انسان بھی حیوان. اگر کسی کو آپ دیکھ کر کہیں کہ جناب یہ حیوان آپ جیسا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حیوان آپ جیسا ہے تو فوراً ناراض ہو جائے گا، چاہے صفات اس کے اندر اس سے بدتر پائی جائیں، مگر اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ فرس میرے جیسا، یہ حمار میرے جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہے گا کہ جناب ابھی تو آپ جنس لائے ہیں، فصل کے ذریعے مجھے اس سے جدا بھی تو کریے. تو فصل کیا ہے؟ ناطق. آپ کو پورا کہنا چاہیے کہ میں حیوان ناطق ہوں. اسی طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہیں نا کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کریں کہ ان پر وحی آتی تھی، آپ پر وحی نہیں آتی. ان پر وحی آتی تھی، آپ پر وحی نہیں آتی. آپ اس مقام پر نہیں ہیں جس مقام پر وہ ہیں، لیکن ان کو آپ کے لیے اسوہ قرار دیا ہے. ان کے نقش قدم پر چل کر آپ انسانیت کے اس درجے پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو انسان کہا جائے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس مائیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی پوری کیفیت کو اس سانچے میں ڈال لیں.
مائیت کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس نقش قدم پر چلیں، اس راہ پر چلیں. جب اس راہ پر چلیں گے نا تو خود بخود آپ کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہوں گی، وہ چیزیں نظر آنا شروع ہوں گی. پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں کون ہوں، پھر آپ کا انداز، آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ کون ہیں. بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں متوکل کا دور تھا، شیعوں کے لیے تقیہ کا باعث تھا، بہت شدید دور تھا. شیعہ کی شناخت کیسے کی جاتی تھی؟ کسی شخص کو کنویں میں اتار دیا جاتا تھا، وہ اندر سے صدا لگاتا تھا کہ کوئی ہے میری مدد کرے. بازار میں کنواں ہے اور کنویں میں گرا ہوا وہ شخص ہے، اور وہ شخص جو اندر گرا ہوا ہے وہ حکومت کا ہرکارہ ہے، وہ اندر سے صدا لگا رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. سب بازار میں بے طرف ہو کر ادھر سے ادھر گزر رہے ہیں، کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی نہیں رک رہا. چند ایک لوگ رک کر اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، انہی کو پکڑ لیا جاتا تھا. جب گرفتار کر کے لایا جاتا تھا ثابت ہو جاتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. یہ تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ کی حالت میں ہے، زبان سے اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ رہے، مگر ان کے عمل نے کہیں نہ کہیں بتا دیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس طرح کمزوروں کی، ناچاروں کی، لاوارثوں کی مدد کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ان کا شیعہ بھی ان کی مدد کیا کرتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جب مائیت کی منزل پر انسان آتا ہے نا آقا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تمام امت مسلمہ کے نزدیک اس مقام مائیت کو سمجھیے، اور خصوصاً اگر مائیت ایک معصوم کی دوسرے معصوم کے ساتھ ہو تو اس میں پھر کیفیت اور حالت وہ بالکل بے عین ہی ویسی ہوتی ہے. یہ جو آپ بعض دفعہ منابر سے سنتے ہیں اور علماء سے آپ نے سنا اور درسی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت کے لیے گئے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام امیر المومنین علیہ السلام کو دی نا، ہمارے پاس روایت میں ہے، ہمارے پاس کیا خاص و عام کے پاس یہ بات موجود ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ اگر ان میں سے 3 فضیلتیں مجھے مل جاتی نا تو میرے لیے عرب کے وہ 100 سرخ اونٹ ان سے بہتر تھی یہ فضیلتیں جو علی ابن ابی طالب کو ملی ہیں. یعنی اگر یہی فضیلتیں آپ یقین جانیے ان میں سے ایک پرچم کا کسی کے ہاتھ میں آ جانا، ایک کسی کے لیے تلوار کا اتر آنا، ایک کسی کا شب ہجرت رسول کے بستر پر سو جانا ثابت ہو جاتا، تو آپ گلیوں کوچوں چوراہوں پر لکھا ہوا دیکھتے کہ فلاں صاحب تھے جو رسول کے بستر پر سوئے، فلاں شخصیت تھی جس کے ہاتھ میں تلوار آئی، فلاں ذات تھی کہ جس کو علم دیا گیا. امیر المومنین علیہ السلام کے اتنے فضائل کہ جب ہم امیر المومنین کی فضیلتوں پر نگاہ کرتے ہیں اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محضر میں جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اتنے فضائل کے بعد ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ان ترجیحات کو ہم کیسے معین کریں، اس ترتیب کو ہم کیسے معین کریں، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کے لیے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کبھی گویا ہو اور اس آیت کی تلاوت کریں سورہ مبارکہ رات کی، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ میرے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کی رسالت کے لیے اپنے ساتھ مجھے گواہ رکھا ہے. کبھی مولا علی علیہ السلام اس فضیلت کو بیان کریں اور کبھی امیر المومنین علیہ السلام دست دعا بارگاہ پروردگار عالم میں بلند کر کے کہتے ہوئے نظر آئیں، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فقرا ان تکون لی ربا. اے اللہ، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے اور تو اس کا رب ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے عمیق سمندر، یعنی اگر فضائل کو بیان کیا جائے نا تو واقعاً زبان قاصر ہے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے سے. اور یہ لفاظی نہیں ہے، یہ ممبر پر بیان کرنے والا فقط جملہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے سن رکھی ہے. اتنے فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے موجود ہیں، اور یہ جو فضائل آج کتابوں میں موجود ہیں نا، یہ اس کے بعد ہیں کہ جو چھپا دیے گئے اور جو مٹا دیے گئے، اس کے باوجود اتنے موجود ہیں. اب آپ ذرا درک کیجئے کہ جتنے موجود ہیں وہ کتنے ہوں گے، ابھی جتنے موجود ہیں وہ کتنے ہیں. اتنے ہیں کہ وہ بھی ہم بیان نہیں کر پاتے، واقعاً اتنے ہیں. ہم چند ایک فضیلتوں پر آ کر رک جاتے ہیں. آگا جس ذات کی سانس فضیلت ہو اس کے لیے کوئی کیسے کلام کر سکتا ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو،
اس کے کن کن فضائل کو بیان کیا جا سکتا ہے، اتنے مٹائے گئے، اتنے چھپائے گئے، اس کے باوجود جو ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے نا وہ بھی اتنے ہیں کہ اگر سب مل کر بھی بیان کرنا شروع کر دینا تو وہ ختم نہ ہو۔ اچھا، جو کتابوں میں موجود ہیں کچھ مٹا دیے گئے، کچھ چھپا دیے گئے، کچھ آل محمد محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان کیے، وہ بھی اتنے ہی بیان کیے جتنے میں اور آپ برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھی سارے بیان نہیں کر دیے، انہوں نے بھی چہرے دیکھ دیکھ کر فضائل کو بیان کیا ہے کہ کتنی ظرفیت ہے ان میں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر لیں۔ اب جب بات امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کی ہو اور اس مائیت کی منزل پر ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت تھی، کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس ساتھ کو ہی مائیت کہتے ہیں، میں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے میں موجود ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے۔ اور میں اس روایت پر جب آتا ہوں رک کر تھوڑی سی تحلیل کرتا ہوں اور اپنے خود گزشت کو بتاتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جب میں نے ابتدا میں اس روایت کو ابتدائے طلبگی میں پڑھا تھا، اچھا اس کی چاشنی ایسی ہے کہ مجھے بیان کرنے پر مجبور کر دیتی، ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے۔ مشہور و معروف آپ نے یہ جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا اکثر سنا ہوگا۔ جب میں نے ابتدائی طلبگی میں جب نیا نیا طالب علم ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ریسرچ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ذہن میں سوال آیا کہ جناب یہ کیوں اونٹنی کے ساتھ تشبیہ دی ہے مولا نے؟ اچھا دیکھیں، اگر مجھ جیسا کوئی بات پکڑنے والا شخص ہوتا تو سید رضی کو جا کر پکڑ لیتا کہ جناب آپ نے اس کو نقل کیسے کر دیا؟ کجا رسول اللہ، کجا علی ابن ابی طالب، کجا اونٹنی، کجا اس کا بچہ، ہے کہ نہیں آگا؟ آج آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں سے کیوں ملا دیا اور فلاں کو کیوں ملا دیا۔ جب مثال دی جاتی ہے نا تو ایک تشبیہ پیش کی جاتی ہے، کہا کہ جناب میں ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا مولا نے شاید اونٹ کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کی طرف نگاہ نہیں کرتے ہو اس کو اللہ نے کیسا خلق کیا ہے؟ میں نے کہا شاید قرآن کی اس تعبیر کو امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پیش کیا ہو کیونکہ قرآن نے ایک عجائب کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ پھر ذہن میں آیا کیونکہ عرب بہت زیادہ اونٹوں کو استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے ذہن کو قریب لانے کے لیے یہ بات کہی ہو۔ لیکن آقا یہ امام کا کلام ہے، یہ امام کا کلام ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میرا یہ ہاتھ مجروح ہوا، ہڈی ٹوٹ گئی، آپ میں سے اکثر مومنین جانتے ہیں۔ مجھے حکیم نے کہا کہ آپ اونٹنی کا دودھ پئیں۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، دیکھیں توجہ کریں امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی کے اندر منحصر ہے، ابھی نہ جانے ہزارہا باتیں ہوں گی جو ہمیں نہیں معلوم، جو آ کر ان کے فرزند بتائیں گے کہ رسول اللہ سے یہ تشبیہ امیر المومنین نے کیوں دی۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اونٹنی اور اس کے بچے کی مائیت کو امیر المومنین علیہ السلام نے بطور تمثیل، بطور مثال اپنی ذات سے مثال دے کر پیش کیا کہ میں ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے۔ میرا ہاتھ ٹوٹا، حکیم نے کہا آپ دودھ پئیں اونٹنی کا۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ہمارے بھائی گئے، کافی دیر ہو گئی نہیں آئے۔ جب کافی ساعتیں گزرنے کے بعد آئے ہاتھ میں اونٹنی کا دودھ لے کر، میں نے کہا بھیا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا عجب معاملہ تھا، اونٹنی والا کہہ رہا تھا اونٹنی موجود تھی، بچہ موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا بچہ موجود نہیں تھا تو اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو اونٹنی کا دودھ لینے بھیجا تھا، بچے سے کیا تعلق تھا؟ مولا کی روایت یاد رکھیے کہ بچے سے کیا تعلق تھا؟ کہا اس نے بتایا، ہم تو شہری لوگ ہیں نا، ہمیں کیا پتا، نہ ہمارے گھروں میں یہ اغنام ثلاثہ پلتے ہیں، نہ ہمیں ان کی صفات کے بارے میں کچھ علم ہے۔ کہا کہ اس نے یہ بتایا کہ اونٹنی ایک ایسا حساس جانور ہے کہ جب تک اپنے بچے کو محسوس نہ کرے اور وہ اس کو لمس نہ کرے یہ دودھ نہیں دے گا۔ توجہ رکھیے گا، یہ دودھ نہیں دے گی۔ لہٰذا اس نے تاکید کی کہ دیکھیں جب آپ دودھ لینے جائیں نا تو آپ اس بات کا خیال رکھ لیے گا کہ آپ کے سامنے اونٹنی والا اونٹ کے دودھ کو دھوئے، وہ آپ کے سامنے دودھ کو نکالے، ورنہ جال باز لوگ
بہت سارے بازار میں ہیں، وہ آپ کو جعلی کہہ کر جعلی کوئی چیز پکڑا دیں گے اونٹنی کے دودھ کے نام پر، سمجھے آپ؟ یعنی اگر بچہ ہوگا تو اونٹنی دودھ دے گی. اچھا اگر کوئی بچے کے علاوہ یہ دعویٰ کرے نا کہ یہ دودھ اونٹنی کا ہے تو اس اونٹ والے نے کہا کہ آپ کہہ دیے گا جناب یہ جعلی ہے. فوراً میرے ذہن میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آئی کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کے ساتھ ان کا بچہ چلا کرتا ہے. بے ساختہ زبان پر سبحان اللہ آیا. یعنی کیا علی فرما رہے ہیں کہ اگر رسول کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو علی کو ساتھ رکھ کر فائدہ اٹھانا ہوگا. اگر رسول کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو علی ابن ابی طالب کو ساتھ رکھ کر فائدہ اٹھانا ہوگا. اور دوسری رہنمائی اس نے کیا کی تھی کہ دودھ دینے والے بہت سارے لوگ ہیں جو اونٹنی کا کہہ کر آپ کو دودھ تو دے دیں گے مگر اگر یقین کرنا ہے نا کہ اصلی ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ بچہ ساتھ ہو اور آپ کے سامنے وہ دودھ کو دوئے. تو اگر رسول کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو علی کو ساتھ رکھ کے فائدہ اٹھانا ہوگا. اور اگر علی کو چھوڑ کر کوئی علم رسول دیتا ہوا نظر آئے سمجھ جائیے گا جعلی دے رہا ہے، حقیقی نہیں دے رہا. یہ جعلی دے رہا ہے. حقیقی علم اگر ہوتا تو علی ابن ابی طالب ساتھ ہوتے. اسی لیے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سمجھ میں آیا آپ کو رسول کے علم کا فائدہ کب ہوگا؟ کہ جب حقیقی ہو. اور حقیقی علم رسول کب ہوگا؟ کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دور نہ کرے. بس یہ ایک معیار دے دیا گیا آپ کو کہ جہاں جہاں علی قریب میں نظر آئے سمجھ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے. اور وہ علی ابن ابی طالب اس مائیت کی منزل پر چلے، ایسی مائیت کی منزل پر چلے کہ جیسا کوئی بھی نہ چل سکا. یہ بہت اہم بات ہے. جیسے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مائیت پر نہ چل سکا جیسے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک بھی کسی کے لیے یہ بات ثابت ہو جاتی نا کہ رسول کے بستر پر وہ سوئے ہیں تو بڑے بڑے اشتہار لگائے جاتے اس بات کو سنانے کے لیے. یہ علی ابن ابی طالب کا مقام تھا اور یہ مائیت کی منزل تھی نور کی نور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو رہے تھے علی مگر دیکھنے والی نگاہوں کو لگ رہے تھے نبی. یہ مائیت کی منزل تھی. یہ استحباب کا وہ عمل تھا کہ علی کے سونے کا انداز بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا انداز. اور اس پر بڑی قیل و قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر جتنے قلم چلے ہیں اور قیل و قال کی گئی ہے نا اتنا کسی اور کی فضیلت کو رد کرنے کے لیے نہیں ہوا معاملہ. کیونکہ لوگوں کو خدشہ ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے ہے. لوگوں کو خدشہ ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے ہے. اتنے قلم چلے کہ ہمارے علماء کی زندگی بعض علماء کی ان شبہات کے جواب میں گزری ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر لوگوں نے خدشات کو وارد کیا. یعنی امیر المومنین اگر رکوع میں انگوٹھی دے دے تو اعتراض، نماز کی حالت میں پیر سے 3 نکال لیا جائے تو اعتراض، بستر رسول پر سو جائیں تو اعتراض، رسول کے مدافع بن جائیں تو اعتراض. اگر آپ کو اعتراض علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عکس کہ جس کو قرآن نے نفس رسول کہا ہے، جب آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں نا تو در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض جا رہا ہے. کیونکہ رسول نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، رسول نے فقط علی کے لیے کہا ہے من سب علی فقط سبنی. جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے علی پر سب و شتم نہیں کیا، اس نے مجھ پر سب و شتم کیا. پس اگر منابر سے بیان کیا جائے نا کہ کس نے علی پر سب و شتم کیا تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے بالا ہے. کوئی اگر چاند کی طرف دیکھ کر اپنا لعاب نجس پھینکے گا تو اسی کا منہ آلودہ ہوگا. علی ابن ابی طالب کا مقام بہت بلند ہے لیکن اگر اس حقیقت کو بیان کیا جائے نا تو اس کو تاریخی حقیقت کہتے ہیں، توہین نہیں کہتے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لوگوں نے مزاج یہ بنا لیا یعنی کچھ لوگ کچھ افعال کو انجام دیں وہ دیتے رہیں، آپ مت کہیں، آپ اپنی زبان پر تالا لگائیے. تو جناب یہ تو قرآن کا اسلوب نہیں ہے. قرآن کی سورہ منافقون بڑھ بڑھ کر بتا رہی ہے، قرآن کے دیگر سورے بڑھ بڑھ کر بتا رہے ہیں. نماز سورہ جمعہ انشاءاللہ آپ روز جمعہ سنتے ہیں، بڑھ بڑھ کر بتا رہی کہ کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یہ سورہ منافقون کیا کفار کے لیے نازل ہوئی تھی؟ آپ مجھے بتائیے سورہ منافقون کیا کفار کے لیے نازل ہوئی تھی؟
انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی نا جو زمانہ رسالت بواب میں موجود تھے اسلام کے لبادے میں. کل کو آپ کہیں سورہ منافقون کو پڑھنے والے پر FIR، تو آپ کی ایسی بیجا خواہشات کو کم سے کم مکتب تشیع نہیں مان سکتا، کیونکہ مکتب تشیع اسلام کی حقیقی تصویر دکھانے والا ہے. مکتب تشیع 1400 سال سے اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ ہم غدیر کے پیغام کو اور عاشورہ کی شہادت کو بھولنے والے نہیں ہیں، اور 1400 سال سے ہم نے اس راہ میں بڑی قربانیاں بھی دی ہیں اور آج تک دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. ہمیں اس راہ میں قربانیاں دینے کا ڈر نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ وہ کون سا مقتل ہے جہاں حسین کے لیے قربانیاں دینی ہیں. ہمارے جوان آپ کو وہی نظر آئیں گے. 1400 سال سے معاملہ ہو. سورہ منافقون کو بیان کرنا چھوڑ دیں، اگر احادیث کو بیان کرنا چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مومن و منافق کی پہچان کا ایک ذریعہ بتایا ہے نا، ذکر امیر المومنین علیہ السلام، اس کو بیان کرنا چھوڑ دیں. نہیں، یہ بیان کرنا نہیں چھوڑا جا سکتا. جو حقیقت گزری، ہاں توہین کے ہم قائل نہیں ہیں، اہانت کے ہم قائل نہیں ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے مکتب تشیع کے لیے، واقعاً پروپیگنڈا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مفہوم کو بدل دیا جاتا ہے اور اپنے مفاہیم کا لبادہ اڑا کر تشیع کی بعض تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے. اس طرف توجہ رکھیں جوانان عزیز. خصوصاً دیکھیں آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، خصوصاً آپ دوستان کی، آپ حضرات کی جو امامہ بے سر نہیں ہیں، جن کا تعلق مثلاً اس شعبے سے نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ میری فون بک کو چیک کریں تو اس پوری فون بک میں کوئی نہ کوئی زیدی ہوگا، کوئی نہ کوئی جعفری ہوگا، کوئی نہ کوئی کاظمی ہوگا، کوئی نہ کوئی عابدی ہوگا. البتہ کوتاہی ہے میری، مجھے جانا چاہیے پیغام لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. لیکن آپ کے پاس الحمدللہ ایسے افراد ہیں کہ جو مکتب تشیع سے بعض تعلق نہیں رکھتے. آپ کے پاس حق کا میدان، حق کو بیان کرنے کا میدان زیادہ وسیع ہے. آپ چاہیں تو اس کو صحیح طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا انداز کیا ہو؟ آپ کا انداز وہ ہو کہ جو لوگوں کو مائیت کی منزل پر لائے، خارجیت کی منزل پر نہ لائے. یعنی آپ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے قریب کرنے والے ہوں، امام حسین سے دور کرنے کا ضامن قرار نہ پائیں. یہ بہت خطرناک وبا ہے آقا. اگر میری وجہ سے کوئی در اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور ہو گیا، روز قیامت کون جواب دے ہوگا؟ اس کا مجھے کتنا سخت جواب دینا ہوگا کہ آپ کے سبب کوئی شخص ہدایت پر آتے آتے اگر پلٹ جائے، آپ کے سخت لہجے کی وجہ سے، آپ کے انداز کی وجہ سے، آپ کے اشعار کی وجہ سے، آپ کی منقبت کی وجہ سے، تو وہاں پر سوال کیا جائے گا. پیغام ایسے پہنچایا جائے کہ پیغام پہنچے، صرف پہنچے نہ بلکہ دل میں اترے. دل میں اترے. حقائق کو بیان کرنے کو کوئی منع نہیں کر رہا. آپ احسن انداز سے حقائق کو بیان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آل محمد پر مظالم ہوئے سب کو بیان کریں. لیکن بیان کرنے کا انداز وہ ہو جو جلانے والا نہ ہو، جلنے سے بچانے والا ہو. اس جملے کو یاد رکھیے گا. کہا تھا نا میں نے آپ کے سامنے، تبرہ کیوں کرنا ہے؟ جلانے کے لیے نہیں کرنا، جلنے سے بچانے کے لیے کرنا ہے. جب آپ جلنے سے بچانے کے لیے کریں گے پھر آپ کے سامنے اس کا مفہوم بالکل واضح ہوگا. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پھر اس مائیت کی منزل پر ہم آئیں گے کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبرہ کا انداز کیا تھا. آپ جا کر روایات کو دیکھیے. بہار الانوار کے اندر روایات ہیں باقاعدہ. معصومین نے بعض جگہ کنایہ استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کنایے کی وجہ سے ایک تو چند مومنین کی جان بچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص کہ جو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کے لیے آمادہ ہے اس تک بھی ایک پیغام پہنچ جائے. پہنچائیں آپ پیغام. آپ سے اگر کوئی آپ کا دوست کہتا ہے کہ جناب توہین کیا، آپ پوچھئے توہین ہے کیا بھائی، یہ بتاؤ توہین کہتے کسے؟ وہ کہ سب و شتم کرنا، جس کا اردو میں ترجمہ ہے گالی دینا. آپ کہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کو فقہاً حرام سمجھتے. ہمارے فقہا کے فتاویٰ موجود ہیں توہین کی حرمت پر. فقہا کے فتاویٰ موجود ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ کیسے حقیقت پہنچائی جائے؟ حقائق کو بیان کریں بزبان احسن، جس طرح حقائق کو بیان ہونا ہے. پھر یہ تولا اور تبرے کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا. کیا ہے؟ سمجھیے کیسے مفاہیم بدلے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیسے بدلتے ہیں مفہوم. مثلا آپ فرض کیجئے اپنے آپ کو لے کے جائیے سید الشہداء کے دور میں. ختم کر رہا ہوں میں اپنے عرائض کو، بس یہ مطلب آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کی زحمت تمام. اس مائیت کی منزل پر آنا ہے مجھے اور آپ کو. سمجھے کیسے آنا ہے. کچھ اسلوب طریقہ کار معصومین علیہ السلام نے بتائے. ایک طریقہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے میری پشت پر.
زیارت کا جملہ ہے نا، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتل اللہم لعنہم جميعا۔ ایک یہ طریقہ ہے جس میں معصوم نے بتایا کہ 100 دفعہ سلام 100 دفعہ لعن۔ اچھا اس میں ہم کیسے بچت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 10 دفعہ پڑھیں گے 100 کا ثواب لے لیں گے۔ کیوں آقا معصوم نے جب 100 کی تاکید کی تو 100 دفعہ پڑھی ہے؟ آپ تو شوقین ہیں نا تبرے کے، آپ تو برات کے شوقین ہیں، تو پڑھیے نا 100 دفعہ۔ کیا مسئلہ ہے روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنے میں آقا؟ کوئی مشکل ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو بھائی 1.5 گھنٹہ لگا دیجئے، کیا مشکل آ رہی ہے اس میں؟ معلوم ہو کہ نہیں ہمیں جلنے سے بچانے والا کام ابھی نہیں آیا ہے۔ جلنے سے بچانے والا کام کریے، جلانے کے لیے نہ کریے۔ عبادت ہے نا، یہ عبادت کے کچھ اسلوب ہیں۔ عبادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت اللہ کی قربت کے لیے کی جائے۔ جیسے ہی اللہ کی قربت میں کوئی اور شامل ہوگا، مثلا میں اگر یہاں بچوں کو سکھانے کے لیے وضو کروں اور پھر اسی وضو سے جاؤں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگوں، تو فوراً آپ آ کر کہیں گے مولانا پہلے تو وضو کرتے پھر نماز پڑھتے۔ میں کہوں گا ابھی وضو کیا نہیں، تو آپ کہیں گے جناب وہ وضو تو سکھانے کے لیے تھا۔ میں کہوں گا کیا سکھانا عبادت نہیں ہے؟ آپ کہیں گے سکھانا تو عبادت ہو سکتا ہے، مگر اللہ کو جو وضو مطلوب ہے نا، وہ وضو وہ مطلوب ہے کہ جو صرف اس کے لیے ہو، کیونکہ عبادت تو وہی ہے نا جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور جب اللہ کے لیے آپ یہ کام کریں گے تو یقین جانیے بہت سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوگا، بہت سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوگا، اور اسی اثر کو مجھے اور آپ کو پیدا کرنا ہے۔ مفہوم کیسے بدلا؟ فرض کیجئے آپ سید الشہداء کے دور میں جائیں اور امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہوئے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اہل بیت النبوہ و معادن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یقتم و یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب آپ امام حسین علیہ السلام کے دور میں اگر کسی شیعہ کے زمانی یہ سنیں وَيَزِيد رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، آپ آگے بڑھیں، چپ رہیے جناب، یزید کی بات نہ کیجئے، سیاسی بات نہ کیجئے، آپ فرعون کو برا کہیے، آپ نمرود کو برا کہیے، کیونکہ یزید کو بیان کرنا تو سیاست ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے آقا کہ مفہوم جب بدلتا ہے تو یہی ہوتا ہے، مفہوم جب بدلتا ہے نا یہی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس پوری فہرست کو بیان کرتا ہوں، شاید مطلب رسا نہیں ہوا، نہیں پہنچا ابھی، اب پہنچے گا انشاءاللہ۔ خداوند متعال سے توفیق و تائید طلب کرتا ہوں کہ پروردگار اس مطلب کو آسانی کے ساتھ آپ تک منتقل کر دوں جو مافِ ضمیر ہے۔ مثلا رسول اللہ سے محبت کرنا یعنی تولا کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا جواب چاہیے مجھے، عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ان کے دشمن سے تبرہ کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ امام علی سے محبت کرنا عبادت ہے، دشمن سے تبرہ کرنا عبادت ہے، جناب زہرا سے محبت کرنا عبادت ہے، دشمن سے تبرہ کرنا عبادت ہے، امام حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کرنا عبادت ہے، دشمن سے تبرہ کرنا عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے نا۔ سلسلہ چلا امام سجاد سے محبت کرنا عبادت، دشمن سے تبرہ کرنا عبادت، امام باقر سے محبت کرنا عبادت، ان کے دشمن سے تبرہ کرنا عبادت، سلسلہ آیا امام نقی علیہ السلام سے تولا کرنا عبادت، امام نقی کے دشمن متوکل سے تبرہ کرنا عبادت، امام عسکری سے تولا رکھنا عبادت، ان کے دشمن سے تبرہ کرنا عبادت۔ تو آقا امام مہدی کے دشمن سے تبرہ کرنا کب سیاست ہو گیا؟ یا تو آپ یہ کہیں امام مہدی کا کوئی دشمن نہیں، ایسا ہی ہے، امام مہدی کا کوئی دشمن نہیں ہے کیا؟ کون ہے دشمن؟ کون ہے دشمن؟ آپ کے سابقہ ائمہ کا کون دشمن تھا؟ وہی حکومت ہے، وہی سپر پاورز۔ تو آج جب ان سپر پاورز کے لیے مرد آباد کہا جائے نا تو اس کو عبادت سمجھ کر انجام دیجیے گا، اس کو سیاست کہہ کر لوگوں کو دور مت کریے گا، ورنہ مائیت سے خارج ہو جائیں گے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہے ہی نہیں کوئی دشمن امام زمان کا۔ کون سا شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام زمان کا کوئی؟ امام زمان کے جتنے دشمن ہیں اتنے طول تاریخ میں 1,24,000 کے دشمن نہیں رہے، اور آپ کے 11 اماموں کے دشمن نہیں رہے۔ جتنے زیادہ دشمن آپ کے زمانے کے امام کے ہیں کہ اس طولانی غیبت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، غیبت صغرا کے بعد غیبت کبرا، یعنی دشمن ہے، دشمن ہے۔ اب یہ کہا جائے مجھ سے کہ ان کا دشمن تو ہے، بالکل ہے، لیکن آپ اس بات کو چھوڑ دیں انا حرب لمن حاربکم
وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ. اس لیے آپ ابھی ان کی بات کریں جو ایگزسٹ نہیں کرتے. نہیں، ہم ان کی بات بھی کریں گے. ہم نے حسین ابن علی علیہ السلام کے دور میں نہ فرعون کو چھوڑا تھا نہ یزید کو چھوڑا تھا. اسی طریقے سے آج کے اس دور میں ہم نہ دشمن جناب زہرا کو چھوڑیں گے نہ دشمن امام مہدی کو چھوڑیں گے. دونوں کا تذکرہ کریں گے، دونوں کا تذکرہ کیا جائے گا. یہی مائیت کی منزل ہے کہ ہر امام کے ساتھ آپ کا رشتہ ولایت ایسے جڑا ہوا ہو، ایسے جڑا ہوا ہو کہ جب اگر کوئی ان کا دشمن نظر آئے تو آپ اس کے دشمن ہو. اگر کوئی ان کا مہم نظر آئے تو پھر آپ رنگ و نسل کو نہ دیکھیں. پھر اگر وہ حبش کا رہنے والا بھی ہو نا تو آپ کا اپنا ہو. اور یہ چیز مجھے اور آپ کو 40 کی یہ مشی بہت اچھی طرح سکھاتی ہے، بہت اچھی طرح سکھاتی ہے. مشی نے کیا کیا آگا؟ تمام رنگ و نسل و قوم و قبیلے کے افراد امیر المومنین علیہ السلام کے حرم سے ابتدا کریں، امام حسین علیہ السلام کے حرم پر انتہا کریں، اور سب کی منزل ایک، سب کا مقصد ایک. دشمن آپ کے کھانا کھلانے سے نہیں ڈر رہا، دشمن آپ کے پانی پلانے سے نہیں ڈر رہا. دشمن اس بات سے ڈر رہا ہے کہ 1400 سال پہلے ان کا ایک امام گزرا تھا جس نے 40 پر آنے کی دعوت دی تھی. آج یہ کروڑوں کی تعداد میں اس کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے آ جاتے ہیں. اگر ان کے زمانے کے امام نے بلایا تو کتنی تعداد میں آئیں گے. اس عزاداری کا اصل ہدف و مقصد مائیت، اور مائیت اس زمانے میں کس کی؟ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان. اس مقام مائیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا آگا تو ہمارے درمیان کے تمام تر تفرقے ختم ہو جائیں گے. یقین جانیے اگر اس مقام مائیت کو سمجھ گئے درمیان کے تمام تر تفرقے ختم. پھر میرا اور آپ کا مطمع نظر ذات والا صفات حضرت امام زمان ہوگی. پھر امام کی خوشنودی ہوگی. یہی زیارات ہمیں سکھا رہی. انی حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم الی یوم القیامہ. نہ صرف آپ کے دور میں، یعنی ہر دور میں آپ کے دشمن سے نبرد رہوں گا. ہر دور میں آپ سے جڑنے والوں کے ساتھ جڑا رہوں گا. ہر دور میں آپ سے جڑنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بہترین وسیلہ ہے جڑنے کا. کل بھی اشارہ کیا تھا، یہ جو آنسو آپ کی آنکھوں سے گرتے ہیں، یہ آنسو آپ کے اس دل کے ساتھ جڑے ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے ایک آنسو کی کیا قیمت ہے. دیکھیں آنسو بہت سے لوگوں نے بہائے. حضرت علی اصغر علیہ السلام کی مصیبت میں آپ سنتے ہیں نا، کوفہ والوں کے لیے آپ سنتے ہیں جب اہل عرب داخل ہوئے تھے. کون سے آنسو؟ جو مائیت کی منزل پر ہوں. یعنی جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کوفہ میں داخل ہوئیں اور امام سجاد 12 محرم کو کوفہ میں داخل ہوئے، جب یہ حالت دیکھی نا کوفے والوں نے، کوفہ میں جناب زینب درس قرآن دیا کرتی تھی. جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کی شان، عظمت، رفعت کوفہ والوں کے ذہن میں تھی. یعنی حضرت امیر المومنین کے ساتھ جب جناب زینب پلٹتی تھی نا آغا سفر سے، اور دن کی روشنی ہوتی تھی، مولا علی رات کی تاریکی کا انتظار کرتے تھے. جبکہ ناقوں پر ہودجیں ہوتی تھی، جبکہ ناقوں پر محملیں ہوتی تھیں، اس کے باوجود مولا علی علیہ السلام بیٹیوں کو لے کر کوفہ میں رات کی تاریکی میں وارد ہوتے تھے. زینب اولیاء مقام جب کوفہ کی فصیل پر پہنچی ہیں، 12 محرم کی شب تھی، رات کی تاریکی تھی، لیکن کوفہ میں داخل نہیں کیا گیا، دن کی روشنی کا انتظار کیا گیا. اب جب دن کی روشنی میں سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے، ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے ہیں، بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، اس منظر کو آپ سوچ پا رہے ہیں. 2 رویا تماشبین جو کھڑے تھے نا، انہوں نے رونا شروع کیا. امام سجاد اور جناب زینب نے ان تماشبین کے رونے پر ملامت کی ہے. خطبات میں جا کر دیکھیے آپ، جناب زینب کے خطبات، امام سجاد کے خطبات، ملامت کی ہے. امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ رو ایسے رہے جیسے ہمارے باپ کا قاتل کوئی اور ہو. یہ جو متہم کیا جاتا ہے نا آقا، یہ جو متہم کیا جاتا ہے، یہ اس خطبے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جناب زینب نے بددعا دی ہے. نتیجہ غلط لیا انہوں نے. جناب زینب جب یہ کہہ رہی تھی نا، امام سجاد جب یہ کہہ رہے تھے، امام سجاد بھی رو رہے تھے، جناب زینب بھی رو رہی تھی، یہ کاروان بھی رو رہا تھا. جناب زینب نے کہا کہ اگر رونا ہے تو اس لشکر میں آ کر رو، تماشائیوں والا رونا زینب کو پسند نہیں ہے. مائیت کی منزل پر آ کر رو.
مائیت کی منزل بنا کر رو. صرف رونا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جزا کا سبب قرار نہیں دیا. وہ رونا جو حسین کے ساتھ ہو, وہ رونا جو حسین ابن علی کی ولایت کے ساتھ ہو, وہ رونا جو حسین کی محبت کے ساتھ ہو, وہ رونا جو اس کامل عقیدے کے ساتھ ہو, یا ابا عبداللہ بابی و امی ابن رسول اللہ, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے حسین ابن علی, جو آپ نے مصیبت اٹھائی ہے وہ مصیبت کس کی, جو اس عقیدے کے ساتھ ہو. یہ رونا اہل بیت اطہار علیہ السلام. آگا پھر وہ رونا اگر ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کے رونے کی تاثیر جانتے ہیں کیا ہے؟ اس ایک آنسو کو اٹھا کر آتش جہنم میں ڈال دیا جائے. روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اس آنسو کا اثر یہ ہے کہ آتش جہنم سرد ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ رونا مائیت والا رونا ہے. یہ رونا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے درد کو احساس کر کے رونا ہے. بڑے ثواب بیان ہوئے, بڑی روایات بیان ہوئی ہیں مائیت والے رونے کا اثر. بس ایک رونا وہ, اور ایک رونا یہ جو انسان کے دل کی تطہیر کر کے انسان کو بیدار کر. اور اسی رونے کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بشارت دی ہے. خوشا بحال وہ آنکھ کہ جو حسین کے غم میں نم ہو. کیوں؟ کیونکہ حسین قتیل الابرا, انا قتیل الابرا, میں کشتہ گریہ ہوں. لا یذکرنی مومن الا استعبر, مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر آنسو بہاتے ہوئے. یا ابا عبداللہ کیا مصیبت گزر گئی آپ پر؟ شہادت سے پہلے پیاسے رہے, شہادت سے پہلے کئی زخم کھائے, کند خنجر سے ذبح کر دیے گئے, دشمن کی حسد کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی, لاشیں کو پامال کیا گیا, ابھی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, ہاتھ کاٹے گئے, ابھی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, 3 دن تک کربلا کی زمین پر بدن پڑا رہا, ابھی بھی حسد کی آگ سرد نہ ہوئی. ایک انگوٹھی کی خاطر حسین کی انگلی کاٹ لی گئی, اس کے بعد بھی حسد کی آگ سرد نہ ہوئی. حسین کے سر کو کشا بکشا پھرایا گیا, کبھی خولی کے تندور میں رکھا گیا, کبھی گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا, کبھی اس سر کو لے کر ابن زیاد کا دربار, کبھی یزید کا دربار, کبھی کوئی شقی آپ کے سر کی اعانت کرتا ہے, کبھی کوئی شقی اپنی جڑی مار کر آپ کے سر کی توہین. جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کی ایک زیارت میں السلام علیکم یا جبل الصبر, اے صبر کے پہاڑ آپ پر ہمارا سلام ہو. کیسا صبر کیا ہے جناب زینب نے؟ اگر ذرا تصور کیجئے, بھائی اور بہن کی محبت کو ذہن میں لے کر آئیے, اور پھر اگر بہن زینب جیسی فداکار ہو, پھر اگر بہن اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھائی پر تیار ہو, اسی زینب کے سامنے سر حسین سے کھیلا جا رہا تھا. زینب کا قلب دری تھا, اس منظر کو دیکھ کر تڑپ رہی ہے. حسین کے لبہائے مبارک پر چھڑی ماری جا رہی ہے, دندان مبارک کو چھڑی سے مجروح کیا جا رہا ہے, مگر زینب یہ تمام مظالم برداشت کر رہی ہے. کیونکہ بھائی کے دین کو بچانا ہے. بس آقا یوں اتنی بات سن لیجئے کہ زینب وہ معظمہ ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنے 2 بچوں کو دیا تھا, مگر ان بچوں کا ماتم نہ کیا. کبھی حسین کو روئی, کبھی اکبر کو روئی, کبھی اصغر کو روئی, اور جب شیری کے گھر میں پہنچی نا تو وہاں پہنچ کر بھی یہی فرمائش کی, اے مومنہ ایک مکان خالی کرا دے, میں اپنے بھائی کو رو لوں. اے سیدہ زینب, آپ حسین پر رونا چاہتی تھی, آج ہر مجلس میں حسین کے عزادار حسین کا سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا منا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم